لفظ الحمد پر ٹھہر کر غور تو کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ ایسا شخص جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، اس کے قبلے جدا ہوتے ہیں، اس کی لذت یابی کی راہیں الگ ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی مطلوبہ چیز ہوتی ہے، کوئی اور ایسی طلب ہوتی ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی حمد کو وابستہ کیا ہوتا ہے۔ بس لذت تو وہاں آتی ہے جہاں لذت کا قبلہ ہو۔ اگر قبلہ اور طرف ہو اور آپ کا منہ اور طرف ہو تو آپ کو بے چینی پیدا ہوگی، لذت نہیں آئے گی۔ بس لفظ حمد پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ عرفان سے نماز میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ بات سمجھنے کے باوجود اچانک آپ کی نماز زندہ نہیں ہو سکتی۔ جن دانوں میں رس نہ رہا ہو، اگر وہ ابھی زندہ ہیں اور درخت سے تعلق رکھتے ہیں تو مان علاج کے بعد ان میں رس تو نہیں بھر جایا کرتا، وقت لگتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو خدا کی طرف محنت کر رہا ہے۔ یعنی وہ انسان مخاطب ہے جو خدا کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ قادح الی ربک قدحا، تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت محنت کر رہا ہے۔ ہم تجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ تیری یہ محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، فملاقی ہے، تو ضرور اس رب کو پالے گا جس کی خاطر تو محنت اور جدوجہد کرتا ہے۔ تو عبادت کے باہر کے دروازے پر پہنچنے کی بجائے واپس عبادت کے مرکز کی طرف لوٹیں اور اپنی محنتوں کو جاری رکھیں اور خدا سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور محنتوں کو پھل بھی لگا دے، یہاں تک کہ نماز آپ کے لیے لذتوں کا ذریعہ بن جائے، بوریت اور اکتاہٹ کا باعث نہ رہے۔